الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اور وہ ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب جب آپ پر کوئی مشقت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو جو لوگ آپ کی مصیبت پر، پریشانی پر خوش ہوتے ہیں، اے محبوب تم ان کو بتا دو اگر ہمیں کوئی تکلیف پریشانی پہنچتی بھی ہے تو وہی پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے ہمیں وہی پہنچتا ہے۔ انسان کے ساتھ کوئی بھی اچھا یا برا کام ہونے والا ہے، کوئی بھی اچھائی یا برائی ہے، وہ قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ کسی بندے کے اندر یہ جرت نہیں کہ اگر اس کو کوئی برائی پہنچنے والی ہے تو وہ اپنی جان کو اس برائی سے دور کر لے۔ کوئی بندہ اس بات پر بھی قادر نہیں کہ اگر اسے کوئی اچھائی پہنچنے والی ہے، فائدہ پہنچنے والا ہے، تو وہ خود سے اس فائدے کو دور کر لے۔ کوئی بھی بندہ اس پر قادر نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ ہے، اور وہ ہماری زندگی اور موت ہر حال میں ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور مسلمانوں کو اپنے تمام کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تقدیر ایک جو ہے وہ بڑا ہی نازک اور اہم مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں، علماء کے اقوال بھی ہیں۔ بعض بندے تقدیر کے اندر بڑی بحث کرتے ہیں، اس میں بحث کرنے سے علماء نے منع کیا ہے کہ تقدیر جو ہمارا مقدر ہے وہ ہمیں ملنا ہے۔ بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہ کماؤں، گھر میں بیٹھ جاؤں، جو میرے مقدر میں ہے وہ ملنا ہے۔ میاں جو رزق دانہ لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ اور پاؤں بھی دیے ہیں، تم محنت کر کے کما بھی سکتے ہو۔ وہ بندے کے سامنے کھانا پڑا ہو، بندہ کہ میری تقدیر میں ہوگا تو خود ہی منہ میں آ جائے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی، بندے کو خود کوشش کرنی پڑے گی کہ بندہ ہاتھ سے توڑ کے اسے منہ میں ڈالے، اسے چبائے، تاکہ وہ پیٹ کے اندر جا کے اس کی بھوک کو اگر اللہ چاہے تو وہ مٹا دے۔ کھانا بھی بھوک کو نہیں مٹاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ کھانا بندہ جتنا مرضی کھائے، اگر اللہ کا حکم ہی نہ ہو تو اس کی بھوک ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہ کھانا بھی پیٹ کے اندر بھوک کو تبھی مٹاتا ہے جب میرے رب کا حکم ہوتا ہے، ورنہ یہ بھی بھوک کو نہیں مٹاتا ہے۔ تو بندے کو تقدیر پر جو ہے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے کہ میرے رب نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ سب سے بہتر فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ، تقسیم کاری پہ بندے کو ہر وقت راضی رہنا چاہیے، گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کے مقدر میں گاڑی لکھی ہے اور تمہارے مقدر میں سائیکل لکھا ہے تو اس میں تمہیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندے کے حق میں بہتر تھا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو بنگلہ دیا ہے، تمہیں کچا مکان دیا ہے، تو تمہارے حق میں یہی بہتر تھا، تمہیں اعتراض کرنے کی مجال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے کو زیادہ مرتبہ دے دی ہے، کسی کو نہیں دی ہے، تو اس میں ہمیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ ہر حال میں خوش رہیں کہ میرے رب نے مجھے جس منصب پہ، جس جگہ پہ رکھا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ میرے لیے جو بہتر تھا اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان اور زمین کے تمام باشندوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دے سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ یعنی کہ سب کو، آسمان والوں کو، زمین والوں کو جہنم میں پھینک دے، پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ یہ اللہ نے ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا کون مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جو مالک ہوتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے وہ اپنی چیز کو جس طرح چاہے صرف کرے۔ میں اگر اپنے پیسوں کا مالک ہوں، میرے پاس 10 روپے ہیں، میں چاہے ان کو پھاڑ کے پھینک دوں، میں چاہے کسی غریب کو دے دوں، چاہے میں صدقہ کر دوں، اپنے پاس رکھ دوں، وہ میرے 10 روپے ہیں، اگر میں اس میں کچھ کروں گا تو آپ لوگوں کو حق بنتا ہے آپ لوگ پوچھے اعتراض کریں۔ آپ لوگ کہیں گے ہمیں حق نہیں، کیونکہ آپ مالک ہے، اس کے حقیقی مالک تو رب ہے، لیکن مجازی مالک بندے بھی ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے، اب وہ جس کو چاہے جہنم میں پھینکے، جس کو چاہے جنت میں داخل کرے، کسی کو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، تقدیر کیا ہے، حضور نے فرمایا اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین کے باشندوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اور یہ اس کا کوئی ظلم بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں کو جیسے چاہے صرف کرے، جیسے چاہے کام کرے، کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا اور اگر وہ رحم کرے تو یہ اس کی رحمت ہے، اور جو اس کی رحمت ہے یہ بندے کے اعمال سے کئی گنا بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا یا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ قبول اس وقت ہی کرے گا جب تم اس کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ گے۔ یہ تقدیر بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ ایمان کی شرائط کے اندر ایمان میں سے سب سے اہم یہ مسئلہ یہ شامل ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بات تم پر آنے والی ہے وہ جا نہیں سکتی، جو جانے والی ہے وہ آ نہیں سکتی، لہٰذا اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھو گے تو تمہیں موت آ گئی تو حضور فرماتے ہیں سمجھ لینا کہ تم جہنم میں چلے گئے۔ یہ میرے اور آپ کے لفظ نہیں، یہ حضور کے لفظ ہے کہ بندے کو رب کی تقدیر پر، رب کے فیصلوں پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اور ایمان بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک اس وقت پہنچے گا جب وہ اس بات پہ یقین کر لے گا کہ جو مصیبت اسے پہنچی ہے وہ اس سے ٹلنے نہیں والی، اور جو ٹلنے والی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی، یعنی کہ رب کے فیصلوں پہ راضی رہے کہ جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے، چاہے کوئی مصیبت ہے یا پریشانی ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کو کیا تعلیم دی یارو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو تعلیم دیتے ہیں، فرمایا میرے صحابی، یہ آپ نوجوان بھی، آپ بھی سارے یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو آج۔ نبی پاک نے اپنے صحابی کی یہ تربیت کی، فرمایا میرے غلام اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، حضور نے فرمایا نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ساری دنیا مل کر تمہیں کو فائدہ پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہیں چاہے۔ آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ رب پہ ہے، جو رب نے میرے لیے بہتر کیا ہے وہ مجھے ملنا ہے، وہ میرے حق میں ہے۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تقدیر اور اس کے بارے میں کلام کرنا یہ دو ایسی وسیع وادیاں ہیں کہ لوگ ان میں ہلاک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے کہ اس کی انتہا کیا ہے۔ لہٰذا تم اس شخص کی طرح عمل کرو کہ جسے یہ معلوم ہو کہ اس کا عمل ہی اسے نجات دے گا، اور اس شخص کی طرح اللہ پر توکل کرو کہ جسے یہ علم ہو کہ اسے جو پہنچے گا وہ رب کی طرف سے پہنچے گا، کوئی اور نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایک ہمارے عرف کے اندر بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ بھی میں آپ کو روایت سے عرض، در منصور کی یہ روایت ہے، حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو شخص، یعنی کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ بندہ چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دے اور کہے یہ میرے مقدر میں لکھا تھا، یہ جائز نہیں ہے۔
یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں کی طرح بے حس نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیے ہیں۔ اب بندے کے سامنے زہر بھی پڑا ہے، شہد بھی پڑا ہے، بندہ جان بوجھ کے وہ زہر کھا رہا ہے اور حرام موت مر رہا ہے اور کہے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، تو یہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتائیں اس کو اختیار نہیں دیا، وہ بندہ شہد بھی تو کھا سکتا ہے نا۔ آپ کے سامنے 2-3 قسم کے کھانے پڑے ہیں، آپ کو اختیار اللہ نے دیا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تیرے لیے جو بہتر تجھے لگتا ہے تو کھا لے، میں نے تجھے اختیار دیا ہے۔ یہ نہیں کوئی بندہ کہہ سکتا کہ یہ چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دے اور کہ میری تقدیر میں لکھا تھا، تو یہ بندہ یہ جائز نہیں، علماء نے کہا یہ گناہ ہے، اس پر اس کی پکڑ ہوگی۔ بندہ بلا وجہ کھڑا ہو کے دیوار کے ساتھ ٹکرے لگانا شروع کر دے، جی کیوں لگا رہے ہو، میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، تو یہ ایسا کوئی تقدیر میں یہ کام جائز نہیں ہے۔ تقدیر یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیے ہیں، جب کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں وہی پہنچی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ آخر کے اندر تقدیر میں بحث کرنے سے بچیں۔ اس کے بارے میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قضاء اور قدر کے مسائل میں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر کے مسائل میں، مسائل جتنے بھی ہیں یہ عقلوں میں نہیں آ سکتے، اور ان کے اندر غور و فکر کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ صدیق و فاروق یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع کرتے تھے، تو ہم کیا چیز ہے، ہمیں بھی اس سے باز رہنا ہے۔ آپ آگے وہی بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس بے حرکت پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے، ایک کام چاہے کرے ایک کام چاہے نہ کرے، کہ اس کے ساتھ عقل بھی اللہ نے دی ہے کہ یہ کام تیرے لیے اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان مند ہے۔ ہر قسم کے سامان اور اسباب بھی اللہ نے بندے کے لیے مہیا کیے ہیں کہ بندہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے، اور اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا یہ دونوں گمراہی ہے۔ وہ بندہ اپنے آپ کو مجبور بھی نہ سمجھے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں، یہ میں جو گناہ بھی کر رہا ہوں، معاذ اللہ کوئی گناہ کر کے یہ کہے کہ اللہ نے میرے لیے لکھا تھا میں نے اس لیے کیا، میں مجبور ہوں، تو یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ گناہ کر کے بندہ کہے میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا میں مجبور ہوں لہذا میں نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور بندہ اپنے آپ کو بالکل مختار کل بھی نہ سمجھے کہ میں جو مرضی کرتا رہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اعتدال کے اندر رہنا ہے، درمیانے درجے میں رہنا ہے، کہ جو چیز فائدہ مند ہے وہ بھی رب کی طرف سے آئے گی، جو نقصان دہ ہے وہ بھی رب کی طرف سے آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے بندے کو اختیار دیے ہیں کہ بندہ ایک کام چاہے نہ کرے ایک کام چاہے کرے۔ اگر آپ لوگ اختیار کو نہیں نہ مانو گے تو پھر تو بندے مجبور ہیں۔ اگر بندے کو کسی کام کا اختیار نہیں، کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو وہ تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہی کہے گا یا اللہ مجھے کون سا اختیار تھا، تو نے لکھا ہوا تھا میں نے کر دیا، تیرا حکم تھا۔ تو یہ لہٰذا یہ کہنا جائز نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو اختیار دیے ہیں، اختیار ہے تو بندے کی پکڑ ہوگی نا۔ بتا نا میرے بندے میں نے تجھے اختیار دیا تھا، تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ، تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ بتا نا میرے بندے میں نے تجھے اختیار دیا تھا کہ ایک طرف حلال ہے ایک طرف حرام ہے، تو نے حرام کیوں کھایا؟ بتا نا میرے بندے میں نے تجھے اختیار دیا تھا یہ شراب ہے حرام ہے، چاہے پی چاہے نہ پی، تو نے کیوں پی؟ اختیار ہے تو بندے کی پکڑ ہونی ہے، اگر اختیار نہ ہو تو پھر بندہ تو مجبور ہے، بندے کی پکڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ اس آیت کریمہ کے اندر جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ نے ہمیں درس دیا ہے، قرآن کی آیت نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں جو تکلیف پہنچے گی کوئی مصیبت وہ رب کی طرف سے ہے، اور اس کی تقدیر اور فیصلے پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔